السلام علیکم۔ آج ہم پڑھیں گے شگفتہ کنول کے ناول کوئی ہم سا کہاں کی قسط نمبر 3۔ رات کا پچھلا پہر تھا، اس لیے ہلکی ہلکی ہوا کی وجہ سے گرمی کا زور بھی کچھ کم ہوا تھا۔ آخری راتوں کا چاند پورے آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ سکینہ بھی سے کہہ کر اس نے چارپائی باہر ہی ڈال لی تھی۔ رات کافی دیر تک دلاور سے بات کرنے کے بعد وہ جیسے ہی آ کر لیٹی اس کی آنکھ لگی تھی۔ ابھی اسے سوئے کچھ ہی دیر گزری تھی کہ کوئی اس کی چارپائی پر آن بیٹھا۔ کافی دیر تک اسے دیکھتے رہنے کے بعد جھک کر اس نے اس کا گال چوما۔ منشا نے مسکرا کر کروٹ بدلی۔ اس نے دوبارہ جھک کر اس کا دوسرا گال چوم کر اس کے ہاتھوں کو لبوں سے لگایا۔ خدایا تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، میری قربانی رائے گاہ نہیں گئی۔ اس نے بے اختیار آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے شکر ادا کیا اور اٹھ کر چلا گیا۔ صبح اس کا ناشتہ سکینہ بھی سب سے پہلے بنا کر کوارٹر میں رکھ گئی۔ اس نے اٹھ کر نماز ادا کی، کچھ دیر تک ننگے پاؤں گھاس پر چلنے کے بعد ناشتہ کر کے وہیں لیٹ گئی۔ رات چونکہ دیر سے سوئی تھی، دوسرا صبح کے وقت ٹھنڈا موسم ہونے کی وجہ سے دوبارہ سو گئی۔ 2 گھنٹے تک سونے کے بعد اسے دلاور کا فون آیا تو اس کی آنکھ کھلی۔ اس سے بات کرنے کے بعد حویلی کی جانب چل دی۔ ہاتھ میں موبائل پکڑے، گلے میں ہینڈ فری لٹکائے وہ اندر داخل ہوئی۔ صفیہ خاتون تخت پر لیٹی تھی، جبکہ سکینہ پاس ہی بیٹھی زمین پر چاول صاف کر رہی تھی۔ وہ چاولوں کی مٹھی بھر کر پھانکتے ہوئے کوریڈور میں پلر کے پاس جا بیٹھی اور سانگ سرچ کرنے لگی۔ مسرت بیگم اسے آتا دیکھ کر مسکرا دی۔ ہال میں بیٹھے سفیان کے ساتھ گیم کھیلتے ماہر کو اسے دیکھ کر زبان میں کھجلی ہوئی۔ اوئے لڑکی، تم مجھے اگنور کر کے گزر گئے۔ لڑکی، میں تم سے مخاطب ہوں، جواب دو مجھے۔ اس کی طرف سے جواب نہ پا کر اس نے تھوڑا رعب سے کہا۔ منشا کے ماتھے پر بل پڑے، البتہ جواب اس نے پھر بھی نہیں دیا۔ بس کر دے یار، تیری کافی ہو گئی ہے، سفیان نے اسے چڑھایا۔ وہ تن پن کرتا اس کے سر پر جا کھڑا ہوا۔ میں تم سے بات کر رہا ہوں، جواب کیوں نہیں دے رہی؟ اس کے ہاتھ سے موبائل پکڑا۔ کیا ہے، جب میں بات نہیں کرنا چاہ رہی تو کیوں دماغ خراب کر رہے ہو؟ منشا نے کاٹ کھانے والے لہجے میں کہا۔ مسرت بیگم جو ماہر کو ٹوکنے لگی تھی، منشا کی طرف سے دو بدو جواب پا کر خاموش ہوئی۔ تمہارے چاہنے نہ چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا، میں بات کر رہا ہوں نا، جواب دو مجھے۔ وہ واپس جا کر صوفے پر بیٹھا۔ زمینوں کے لیے نکلتا اسفند ان کو چونچے لڑاتا دیکھ کر ماہر کے پاس جا بیٹھا۔ اور آپ کون ہو؟ وہ منشا ہی نہ ہوتی جو جواب نہ دیتی۔ اس گھر کا چھوٹا اور لاڈلا بیٹا ہونے کا اعزاز حاصل ہے مجھے، ماہر نے فخر سے کالر جھڑکائے۔ تو کیا کروں میں؟ اس نے آبرو اچکائے۔ فرشی سلام پیش کرو مجھے عرشی سلام پیش کرنا بھی آتا ہے، کہو تو کر دوں؟ اس نے نخوت سے ناک چڑھاتے ہوئے کہا تو سب نے حیرانگی سے اسے دیکھا۔ عرشی سلام مطلب اس میں کیا کرتے ہیں؟ ماہر پوری طرح اس کی طرف گھوما۔ زیادہ کچھ نہیں، بس بندے کو سٹول پر کھڑا کر کے اس کے گلے میں پھندا ڈال کر اسے فٹ کر کے نیچے سے سٹول کھینچ لیتے ہیں، اس نے اطمینان سے کہا تو سکینہ بینس کو خاموش کروانے کو جلدی سے اس کا بازو پکڑ کر جھنجھوڑا۔ سد شکر کہ صفیہ خاتون کی تخت پر لیٹے لیٹے آنکھ لگ چکی تھی، ورنہ ایک ہنگامہ کھڑا کر دیتی یا پھر شاید کھڑے کھڑے واپس بھجوا دیتی۔ بندے کو سٹول پر کھڑا کر کے گلے میں پھندا ڈال کر سٹول کھینچ لیتے ہیں، ماہر حساب لگاتے ہوئے ایک دم اچھلا۔ کیا مطلب، تم مجھے پھانسی لگاؤ گی؟ اور تقریباً چیختے ہوئے اٹھا۔ تمہیں ہی عرشی فرشی سلام وصول کرنے کا شوق ہو رہا ہے، میری کیا غلطی؟ اس نے شانے اچکاتے لاپرواہی سے کہا۔ میں نے وہی پھندا تمہارے گلے میں فٹ کر دینا ہے، اللہ نہ کرے، اسفند کے منہ سے بے اختیار نکلا تو سب نے اس کی طرف دیکھا۔ نہیں، میرا مطلب تھا کہ بات کرتے ہوئے کچھ سوچ تو لیا کر، کچھ بھی بول دیتے ہو۔ ماما اس سے کہیں مجھے سلام کرے۔ اتنے لوگوں کے سامنے بے عزتی پر اسے بھی ضد ہو چلی تھی۔ او بھائی، تم ہو کون اور میں کیوں تمہیں سلام کروں؟ تم میرے لگتے کیا ہو؟ منشا نے اٹھ کر اس کی طرف جانا چاہا، مگر سکینہ بی نے اسے واپس وہیں بٹھا دیا۔ تم ہمارے ڈرائیور کی بیٹی ہو، سکینہ بی کی پوتی ہو، اور اس لحاظ سے تم بھی ہماری ملازمہ ہوئی۔ ماہر کی بات پر اور اسفند اور مسرت بیگم کے چہرے سے مسکراہٹ غائب ہوئی۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کر اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ ماہر، اسفند نے تنبیہی پکارا، تمہارے یہاں ملازمت کرتی ہے میری جوتی، تمہاری یہ 2 ٹکے کی اوقات سے زیادہ تو میرا نخرہ ہے۔ آج تو یہ بات کر دی ہے، دوبارہ مت کرنا، ورنہ تمہارا منہ توڑ کر ہاتھ میں دے دوں گی، سمجھے؟ ابھی تم مجھے جانتے کہاں ہو؟ انگلی سے وارن کرتی وہ دوبارہ اپنی جگہ پر جا بیٹھی اور کانوں میں ہینڈ فری لگا کر بیٹھ گئی۔ چھوٹے صاحب، وہ سکینہ بی نے اسے کچھ کہنا چاہا، مگر اس نے ہاتھ اٹھا کر روک دیا اور جا کر مسرت بیگم کے پاس جا بیٹھا۔ کتنی بار کہا ہے کہ ہر ایک سے نہ الجھا کرو، ہر کوئی تمہاری الٹی سیدھی باتیں برداشت نہیں کرتا۔ مسرت بیگم نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔
تمہیں غصہ آ رہا ہے؟ اسفند نے اس کے الجھے تاثرات دیکھتے ہوئے کہا۔ کمون بھائی، آپ کو پتہ ہے میں غصہ نہیں کرتا، بلکہ سچ کہوں تو مجھے مزہ آتا ہے۔ پہلی بار تو کوئی جواب دینے والا ملا ہے، لیکن ایک بات ہے، مجھے اس سے کچھ عجیب سی وائبس آتی ہیں۔ ایسا لگتا ہے جیسے میں اس سے پہلے بھی کہیں مل چکا ہوں۔ اس کی شکل دیکھی دیکھی لگتی ہے۔ خیر چھوڑو، یہ بتاؤ کہ تمہاری یونی کب سے اوپن ہو رہی ہے؟ اسفند نے بات بدلی۔ ابھی تو 10-15 چھٹیاں ہیں۔ چلے ماما، میں چلتا ہوں، شام میں واپس آؤں گا، خیال رکھیے گا، اور اگر کوئی بات ہو تو فون کر لیجیے گا۔ اسفند کہہ کر باہر نکل گیا۔ وہ سارا دن اوپر سمیرا لوگوں کے ساتھ گزار کر عصر کے بعد نیچے آئی تھی۔ ان کے پاس بیٹھ کر اسے معلوم ہوا کہ اس حویلی کی ساری بھاگ دوڑ صفیہ خاتون کے ہاتھ میں ہی ہے۔ یہاں کی لڑکیوں کو خاص اہمیت نہیں دی جاتی کہ یہ تو پرایا دھن ہے۔ بقول صفیہ خاتون، لڑکیوں کی تعلیم ضروری نہیں ہے، بس گھرداری اور دیگر کام کاج میں مہارت دی جاتی ہے کہ ان کو ہانڈی چولہا ہی کرنا ہوتا ہے۔ صفا نے اسے صفیہ خاتون کی کاپی کرتے ہوئے بتایا کہ ان کی نظر میں لڑکیوں کو ضدی، زبان دراز اور غسیلی طبیعت کا نہیں ہونا چاہیے۔ جب اس نے پوچھا کہ وہ لوگ کھانا بعد میں الگ کیوں کھاتے ہیں تو اس نے بتایا کہ دادی کہتی ہیں عورت کو مرد کی برابری نہیں کرنی چاہیے۔ مزید بھی انہوں نے چھوٹی موٹی ایسی باتیں بتائیں کہ وہ جھرجھری لے کر رہ گئی۔ بے اختیار اس کے منہ سے نکلا تھا کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے یہاں پیدا نہیں کیا۔ وہ نیچے آئی تو صفیہ خاتون نماز پڑھ کر تخت پر بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھیں۔ باہر کچھ مہمان آئے ہوئے تھے تو شاہدہ اور مسرت بیگم کچن میں کام کروا رہی تھیں۔ وہ پاس سے گزرنے لگی تو صفیہ خاتون نے اسے روکا۔ اے لڑکی، چل ادھر آ، میرے پاؤں دبا۔ کون، میں؟ منشا نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے اپنی طرف اشارہ کیا۔ اور کون، تجھے ہی بول رہی ہوں۔ ویسے یہ آرڈر مسرت آنٹی کو دینا چاہیے تھا، بیچاری سارا دن کام کرتی ہیں۔ آپ یا تو بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں یا اپنے کمرے میں لیٹی ہوتی، تو آپ کو کس بات کی تھکن ہو گئی؟ منشا نے کچن سے نکلتی مسرت بیگم کو دیکھ کر کہا۔ وہ مسکراتی ہوئی اسٹور روم میں چلی گئی۔ اے باتیں نہ بنا، چل بیٹھ، میرے پیر دبا۔ انہوں نے چشمے کے پیچھے سے اسے گھورا۔ ٹھیک ہے، مگر پہلے مجھے ایک بات بتائیں، آپ یہ کہہ کس سینس میں رہی ہیں؟ میرا مطلب ہے کہ کمیوں کی دھی اور ملازمت سمجھ کر کہہ رہی ہیں؟ تو میری طرف سے کوڑا جواب ہے، میں آپ کی ملازمہ نہیں ہوں۔ ہاں، اگر اس لیے کہہ رہی ہیں کہ آپ بڑی ہیں اور آپ کی ٹانگوں میں تکلیف ہے تو ضرور میں دبا دیتی ہوں، اس نے اپنے بال پیچھے کرتے ہوئے کہا۔ اچھا چل، یہ دوسری بات لگا لے، انہوں نے جان چھڑانے والے انداز میں کہا۔ مسرت بیگم اسٹور سے واپس آئیں تو کچن کے دروازے پر کھڑی ہو کر ان کی باتیں سننے لگیں۔ اوکے، میں دبا دیتی ہوں، لیکن میری کچھ شرائط ہیں۔ وہ اپنا موبائل تخت پر رکھتے ہوئے بولی۔ لو بھلا، پیر دبانے میں کیسی شرطیں؟ میں کل آپ کو پیر دبواتے دیکھا تھا۔ آپ نے ایک بار اس ملازمہ کو چھڑی ماری تھی اور 2 بار پاؤں سے ٹھوکر۔ میرے ساتھ یہ کام نہیں کرنا، ورنہ تو کیا کرے گی؟ جواب میں مجھے مارے گی؟ صفیہ خاتون کی آنکھوں میں حیرانگی واضح تھی۔ استغفراللہ، اب ایسی بھی بدتمیز نہیں ہوں۔ تجھ جیسی سرپھری کا کیا بھروسہ؟ بتائیں نا، میری شرطیں منظور ہیں یا میں جاؤں؟ میرا ڈرامہ دیکھنے والا ہے۔ اچھا چل بیٹھ دبا، کچھ نہیں کہوں گی، پکا نا؟ وہ بیٹھتی ہوئی بولی۔ ہاں پکا، انہوں نے کہا تو وہ زمین پر بیٹھ کر پیر دبانے لگی۔ مسرت بیگم کو ملازمہ نے آواز دی تو وہ کچن کے اندر چلی گئی۔ ملازمہ نے چائے کی پیالی لا کر انہیں دی۔ تو پیے گی؟ جانے کس جھونک میں وہ پہنچ گئیں۔ لے، نیکی اور پوچھ پوچھ، اماں تو مجھے پورا نشئی کہتی ہیں۔ جا اس کے لیے بھی بنا کے لے آ، صفیہ خاتون نے کہا تو وہ سر ہلاتی ہوئی کچن میں چلی گئی۔ فرزانہ، اب کس کے لیے بنا رہی ہو؟ سکینہ بی نے اسے دیگچی چولہے پر رکھتے ہوئے پوچھا۔ وہ بڑی بی نے کہا ہے منشا کے لیے بنا لاؤں، فرزانہ نے دیگچی میں پتی اور الائچی ڈالتے ہوئے جواب دیا۔ سکینہ بی اور مسرت بیگم نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ اماں نے کہا ہے؟ مسرت بیگم نے اچنبھے سے پوچھا تو اس نے سر ہلایا۔ حیرت ہے، وہ بڑبڑاتی ہوئی دوبارہ کام میں مصروف ہو گئی۔ رات ڈنر پر سکینہ بی نے کدو کی سبزی لا کر اس کے سامنے رکھی تو اس کی آنکھیں پوری کی پوری کھلی۔ 1 منٹ دادی، یہ لا کر مجھے دیا ہے؟ مجھے چاول کھانے ہیں، اس نے واپس جاتی سکینہ بی کو آواز دی۔ باہر مہمانوں کے لیے بنائے تھے، ختم ہو گئے ہیں، یہی ہیں، کھا لے۔ مجھے نہیں کھانا، مجھے چاول ہی کھانے ہیں، لا کر دیں۔ اس نے اتنے سارے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ پا کر بھی نظر انداز کرتے ہوئے اٹل لہجے میں کہا۔ اب میں کہاں سے لاؤں؟ تم میرے لیے رکھ دیتی، آپ کو پتہ تھا نا کہ میں نے کھانے ہیں۔ اس نے اس انداز میں کہا کہ غلطی آپ ہی کی ہے، میں کیا کروں؟ اچھا ابھی تم کھا لو، میں صبح تمہیں بنا دوں گی۔ سکینہ بی نے ہولے سے سمجھانا چاہا کہ اگر وہ ضد لگا لیتی تو اس نے کسی صورت بھی ٹلنا نہیں تھا۔ صفیہ خاتون کرسی پر بیٹھی اسے کڑے تیوروں سے گھور رہی تھی۔
ہرگز نہیں، مجھے ابھی کھانے ہیں تو کھانے ہیں، میں نے کتنے دنوں سے نہیں کھائے، مجھے چاہیے۔ اس نے گلاس زمین پر پٹکا۔ اسفند نے اپنے سامنے رکھی پلیٹ کو بے بسی سے دیکھا۔ چونکہ اس کو بہت پسند تھے تو باہر بیٹھک میں بھجوانے سے پہلے مسرت بیگم نے اس کے لیے الگ سے پلیٹ میں نکال کر رکھ دیے تھے۔ سکینہ بھی اگر بچی نہیں کھا رہی تو اسے چاول دے دیں۔ چودھری قادر نے اس کو یوں ضد کرتے ہوئے کہا۔ اسے کہاں سے دوں، دوپہر میں ہی ختم ہو گئے تھے۔ سکینہ بی نے کہا تو وہ خاموش ہو گئے۔ منشا تو کیوں اتنی ضدی ہے، میں کہہ تو رہی ہوں صبح بنا دوں گی، کون سا تیری جان پر بنی کھڑی ہے جو ابھی چاہیے؟ انہوں نے عاجز آتے ہوئے کہا۔ یہ لیں سکینہ بی، اسے دے دیں۔ اسفند سے رہا نہیں گیا تو اس نے پلیٹ اٹھا کر ان کی طرف بڑھائی۔ سب نے ایک بار نظر اٹھا کر اسے ضرور دیکھا تھا، جیسے دیکھ کر بھی وہ اندیکھا کر گیا۔ رہنے دے صاحب، میں سمجھا دوں گی، سکینہ بی نے صفیہ خاتون کے تاثرات دیکھتے ہوئے کہا۔ کوئی بات نہیں، آپ لے جائیں۔ اس نے اٹھ کر انہیں پلیٹ تھمائی۔ یہ لے کھا لیں، بیجا ضد کر کے بیٹھ جاتی ہے۔ انہوں نے پلیٹ اس کے سامنے کی، بدلے میں اس نے انہیں ایسے دیکھا جیسے وہ کچھ بھول رہی ہیں۔ اب بٹر میری شکل کیا دیکھ رہی ہے، پکڑ لے۔ انہوں نے اس کو اپنی شکل تکتا پا کر کہا۔ آپ جانتی ہیں میں کسی کا جھوٹا نہیں کھاتی۔ اس نے ناک چڑھائی اور سکینہ بی کا دل کیا یہی پلیٹ اس کے سر پر الٹ دیں۔ دوسری طرف اسفند نے اپنی توقع کے عین مطابق جواب پا کر سر جھکاتے ہوئے مسکراہٹ چھپا لی۔ توبہ ہے، کتنا نخرہ ہے تم میں لڑکی، کمیوں کی دھیک ہو کر اتنا نخرہ جچتا نہیں ہے۔ صفیہ خاتون نے سر جھٹکا۔ آپ کو کیا پتہ آنٹی، اماں کہتی ہیں نخرہ تو صرف منشا پر ہی جچتا ہے۔ اس نے ایک ادا سے کہا اور انہیں تسلیم کرنا پڑا کہ واقعی ہی اس کی ماں ٹھیک کہتی ہیں۔ جب وہ ناک چڑھا کر کسی چیز یا بات سے منع کرتی تو اس کے انداز میں شاہانہ پن جھلکتا تھا۔ اس کے ہر انداز سے ایسا لگتا کہ جیسے وہ کسی ریاست کی شہزادی ہو جو بھٹک کر ایک عام سے گھر میں چلی گئی ہے۔ پتر کھا لے، اب رات ہو گئی ہے، میں کہاں سے لاؤں؟ یہ شہر تو ہے نہیں جہاں رات گئی تک ہوٹل کھلے ہوتے ہیں۔ سکینہ بھی اس کے سامنے ہاتھ جوڑنے کو تھی۔ اچھا میری دلاور سے بات کروا دیں، میں اسے کہتی ہوں دے جائے گا۔ اس کو ٹس سے مس نہ ہوتا دیکھ کر انہوں نے آخر ہار مانتے ہوئے کہا۔ کیوں بھیا کیوں دے جائیں گے؟ اتنی رات کو وہ اتنی دور سے میرے لیے چاول لائیں گے؟ راستے میں اگر کوئی چور اچکا مل گیا تو؟ اس نے موبائل پیچھے کرتے ہوئے کہا اور سکینہ بی کا شدت سے جی چاہا کہ اپنا یا اس کا سر دیوار میں دے مارے۔ خدا کا واسطہ ہے منو، کیوں مجھے پاگل کرنا ہے؟ کبھی کبھی کہتی ہو، کبھی کچھ۔ تمہاری ماں کو سلام جس نے تجھ جیسی ضدی پیدا کی ہے۔ وہ جل کر بولی۔ سیدھا سیدھا کہیں نا کہ تیری ممی کی کیا چیز بنائی۔ ماہر نے ہانک لگائی تو اسفند کا باری ہاتھ اس کی کمر پر پڑا۔ اچھا ہے، بہت اچھا ہے بھائی، ایک اور لگائیں۔ منشا ہنستے ہوئے بولی تو اس کی ہنسی دیکھ کر نہ چاہتے ہوئے بھی اسفند کا دوبارہ ہاتھ اٹھ گیا۔ ماہر جو اسفند کے تھپڑ لگانے پر حیرت زدہ تھا اسے دیکھ رہا تھا۔ منشا کی بات سن کر اس کی آنکھوں میں ابھرنے والی چمک اور خوشی دیکھ کر ٹھٹکا۔ اس کو اپنی طرف متوجہ مشکوک انداز میں دیکھتا پا کر اسفند سنجیدہ ہوا۔ کسی کے بارے میں ایسا نہیں کہتے۔ اسفند دوبارہ کھانے کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے بولا۔ چھوڑیں بھائی، کہنے کو تو یہ یوں ہی جاتا ہے، مگر تمیز نام کی کوئی چیز نہیں۔ منشا نے ماہر کو چڑھایا۔ سکینہ بی نے اس کا دھیان بڑھتے دیکھ کر شکر ادا کیا۔ ہاں تم میں بڑی ہے، گھر والوں کو دھوکہ دے کر یہاں آ گئی۔ اوہ ہیلو، کوئی چیٹنگ نہیں کی میں نے، ان فیکٹ آئی ہیٹ چیٹرز۔ اس نے باہر جاتے ہوئے کہا۔ منو کھانا تو کھاتی جا، سکینہ بی نے آواز دی۔ جب بریانی بن جائے تو مجھے بلا لیجیے گا۔ وہ پلٹے بغیر بولی تو وہ سر جھٹکتے ہوئے برتن اٹھانے لگی۔ رات 10 بجے کے قریب وہ ہاتھ میں شاپر لیے اندر آئیں۔ یہ لو آ گئی تمہاری بریانی۔ سچی؟ کہاں سے آئی؟ وہ شاپر کھولتے ہوئے چہکی۔ جہاں سے بھی آئی ہے تمہیں بس کھانے سے مطلب ہونا چاہیے، اس لیے چپ چاپ کھا لے۔ سکینہ بی نے باہر سے پانی کا گلاس لا کر اس کے سامنے رکھا۔ وہ شاپر کھول کر دیکھنے لگی۔ اس میں بریانی، سینڈوچ اور 2 پیکٹ چپس کے تھے۔ ساتھ ایک چٹ تھی جس پر اسمائل بنا ہوا تھا۔ اس کو دیکھتے ہوئے اس کے چہرے پر بے ساختہ مسکراہٹ آئی۔ کیوں مسکرا رہی ہے؟ سکینہ بی نے اس کو مسکراتے دیکھ کر پوچھا تو اس نے چٹ ان کے سامنے کی۔ پاگل ہے یہ لڑکا بھی، وہ زیر لب بڑبڑائی ہوئی مسکرائی۔ اسفند ہال میں داخل ہوا تو مسرت بیگم کو بے چینی سے ٹہلتے پایا۔ وہ کھانا کھانے کے فوراً بعد گاڑی لے کر نکل گیا تھا اور تقریباً 1.5-2 گھنٹے کے بعد اس کی واپسی ہوئی تھی۔ آپ ابھی تک سوئی نہیں؟ تم کہاں گئے تھے؟ اتنی دیر کے لیے نکلے ہوئے تھے؟ انہوں نے پریشانی سے پوچھا۔ ایک کام سے گیا تھا۔ اب بتائیں کیوں اتنی پریشان دکھائی دے رہی ہیں؟ اسی مجھے ڈر لگ رہا ہے، وہ اماں جان کی نظروں میں آ رہی ہے، جو کہ اس کے لیے بالکل بھی اچھا نہیں ہوگا۔ اس کی باتیں وہ برداشت نہیں کرتی، دو بدو جواب دیتی ہے۔ ابھی تو شاید وہ مہمان سمجھ کر خاموش ہو جاتی ہیں، ورنہ کہاں وہ لڑکیوں کو اتنی چھوٹ دیتی ہیں۔ اور سچ کہوں تو میں بھی برداشت نہیں کروں گی اماں اس کے ساتھ بھی وہی رویہ رکھے جو باقی لڑکیوں کے ساتھ ہے۔
آپ فکر مت کریں اما جان، آپ کا بیٹا اب 9 سال کا بچہ نہیں رہا، اتنا مضبوط ہو چکا ہے کہ اپنی بہن کو پروٹیکٹ کر سکے۔ انفیکٹ اب تو میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ وہ یہی رہے۔ اگر کوئی مسئلہ ہوا تو میں سنبھال لوں گا، اسفن نے مضبوط لہجے میں کہا۔ تم اس کو واپس بھجوا دو، وہ مجھ سے دور رہے یہ تو سہ لوں گی، مگر کوئی اسے حقیر اور کمتر سمجھے یہ نہیں برداشت کر پاؤں گی۔ میں نہیں چاہتی کہ باقی لڑکیوں کی طرح اسے بھی چھوٹی چھوٹی خوشیوں کے لیے سسکنا پڑے، اپنی خواہشات کو مارنا پڑے۔ میں اس کو گھٹ گھٹ کر جیتا نہیں دیکھ سکتی۔ وہ کیسے کھانے کے لیے ضد کر رہی تھی اور میں کیسی ماں ہوں اپنی بیٹی کو اس کی پسند کا کھانا تک مہیا نہیں کر سکتی۔ ماں ریلیکس، کیا ہو گیا؟ میں ہوں نا، میں دیکھ لوں گا۔ بچپن سے اب تک سائے کی طرح اس کی حفاظت کی ہے، آگے بھی کروں گا۔ کسی بھی قسم کی تکلیف کو اس تک جانے سے پہلے خود پر لوں گا، یہ وعدہ رہا۔ اسفن نے ان کا ہاتھ تھام کر تسلی دیتے ہوئے کہا، تم میری پریشانی سمجھ نہیں رہے ہو۔ میں سمجھ رہا ہوں، فی الوقت یہ بتائیں آپ کو کیا چیز تنگ کر رہی ہے، کیوں اتنا زیادہ سوچ رہی ہیں؟ کتنے کے ہی سال ہو گئے ہیں مجھے اس کو گلے لگائے ہوئے، جب سے اس نے ہوش سنبھالا ہے میں نے پاس بٹھا کر اس کو پیار نہیں کیا۔ پہلے تو چلو وہ آنکھوں سے دور تھی تو گزارا کر رہی تھی، مگر اب وہ ہر وقت میری آنکھوں کے سامنے ہوتی ہے۔ میرا دل چاہتا ہے کہ میں اس کو گلے لگا کر خوب پیار کروں، اس سے ڈھیر ساری باتیں کروں، اس کی باتیں سنوں، اس کی فرمائشیں پوری کروں۔ کتنی بدقسمت ماں ہوں جو نہ تو بچپن میں اس کے لاڈ اٹھا سکی اور نہ ہی بڑے ہو کر اس کی کوئی فرمائش پوری کر سکی۔ بولتے بولتے ان کی آواز رند گئی تھی۔ آپ پریشان مت ہوں، بہت جلد یہ وقت بھی آئے گا، پھر آپ اپنے سارے شوق پورے کر لیجیے گا۔ آپ کی بیٹی بہت ضدی ہے اور ہر بار کوئی نئی اور انوکھی ہی ضد کرتی ہے۔ آپ بہت جلد تنگ آ جائیں گی، اسفن نے ہلکے پھلکے انداز میں کہا۔ اللہ مجھے یہ دن دکھائے، انہوں نے حسرت بھرے لہجے میں کہا۔ آمین۔ اچھا تم بتاؤ، اتنی رات کو کہاں گئے تھے؟ انہوں نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ منشا کے لیے بریانی لینے شہر گیا تھا، اس نے رات کو کھانا نہیں کھایا تھا۔ ماہر کو اپنی طرف آتا دیکھ کر وہ خاموش ہو گئی۔ ہے برو، کوئی مسئلہ ہے؟ وہ کھڑکی سے اسفن کی گاڑی کو آتا دیکھ کر باہر نکلا تھا، مگر کال آ جانے کی وجہ سے اس کو رکنا پڑا۔ فون پر بات کر کے وہ باہر آیا تو ان دونوں کو سر جوڑے بیٹھے دیکھا۔ نہیں، بس ایسے ہی، اماں جان کچھ اچھا فیل نہیں کر رہی تھیں، اسفن نے اٹھتے ہوئے کہا۔ مگر آپ لوگ تو رازدارانہ انداز میں بات کر رہے تھے، مطلب کچھ چل رہا ہے؟ تمہارے لیے رشتہ دیکھنے کی بات چل رہی ہے۔ اسفن نے اس کی بات کو مذاق میں اڑاتا سیڑھیوں کی طرف بڑھا۔ اس نے مسرت بیگم کی طرف دیکھا تو وہ بھی اٹھ کر چل دیں۔ ایک منٹ بھائی، آپ تو باہر سے آئے ہیں، کہاں گئے تھے؟ اس نے پیچھے سے آواز دی۔ ڈیرے کی طرف چکر لگانے گیا تھا، اس نے رکے بغیر کہا اور تیز قدموں سے کمرے میں چلا گیا۔ خاصے مشکوک دکھائی دے رہے ہیں، کچھ تو ہے جو یہ لوگ چھپا رہے ہیں۔ لگتا ہے اب ماہر دی گریٹ کو ہی پتہ لگانا پڑے گا۔ اپنے کمرے کی طرف جاتی مسرت بیگم کی پشت دیکھتے ہوئے اس نے سوچا۔ بابا، اس نے ساحل اور چودھری قادر کے ساتھ نکلتے صحرا بخش کو آواز دی تو اس نے مڑ کر دیکھا۔ ہاں کیا بات ہے؟ وہ اس کی طرف بڑھتے ہوئے بولے۔ بابا آپ شہر جا رہے ہیں؟ وہ بھاگتے ہوئے ان کے پاس آئی۔ ہاں پتر، کام سے جا رہے ہیں، تو کیوں پوچھ رہی ہے؟ وہ مجھے کچھ چیزیں لانی تھیں، آپ لا دیں گے؟ ہاں لا دوں گا، بتا کیا لانا ہے؟ پہلے آپ بتائیں کہ آپ کے پاس پیسے ہیں، ایسا نہ ہو میں آپ کو لسٹ دے دوں اور آپ کے پاس پیسے نہ ہوں۔ ہاں میرا جھلا پتر، میرے پاس ہیں، اگر کم پڑ گئے تو دلاور سے لے لوں گا، تو مجھے پرچی دے دیں۔ آپ یہیں رکے، میں یوں گئی اور یوں آئی۔ اس نے چٹکی بجائی اور کوارٹر کی طرف بھاگی۔ کچھ ہی دیر میں وہ اسی سپیڈ سے آتی دکھائی دی۔ یہ لیں بابا، اس میں جو کچھ ہے سب لے کر آنا اور ان سے کہنا سیم فلیور ہونے چاہئیں۔ اس نے ایک پرچی اس کی طرف بڑھائی۔ اور کچھ؟ انہوں نے پرچی لے کر جیب میں رکھتے ہوئے کہا تو اس نے نفی میں سر ہلایا۔ سر ہلانے سے اس کے چھوٹے چھوٹے بال اس کی آنکھوں کے سامنے آئے۔ اس نے ہاتھ سے پیچھے کیے۔ اس کی طرف دیکھتے ساحل کی نظر اس پر اٹکی تھی۔ ٹھیک ہے، آ جائیں گے، مگر شام تک انتظار کرنا پڑے گا کیونکہ ہماری واپسی شام کو ہوگی۔ اوہ سویٹ بابا، آپ جب فری ہوں تب لے آئیے گا، بس لے آئیے گا، وہ لاڈ سے کہتی ان کے سینے سے لگی۔ چل جا اندر، مجھے دیر ہو رہی ہے، چودھری صاحب انتظار کر رہے ہیں۔ انہوں نے اس کا سر چومتے ہوئے خود سے لگایا اور گاڑی کی طرف بڑھے۔ ساحل نے گاڑی میں بیٹھتے ہوئے مڑ کر اسے دیکھا، وہ چہرے پر ڈھیروں چمک لیے صحرا بخش کو ہاتھ ہلا رہی تھی۔ وہ سر جھٹکتا گاڑی میں بیٹھا۔ گاڑی گیٹ سے نکلی تو وہ واپس مڑی۔ تمہاری بیٹی بہت پیاری ہے صحرا بخش، اللہ صحت و تندرستی دے اور نصیب اچھے کرے۔ پچھلی سیٹ پر بیٹھے چودھری قادر نے حسرت زدہ لہجے میں کہا۔ جی صاحب، بس اللہ کا کرم ہے، وہ آہستگی سے بولا۔ وہ اندر آئی تو مسرت بیگم کسی کپڑے پر کڑھائی کر رہی تھی۔ چونکہ یونی سے چھٹیاں تھیں تو پڑھنے کو بھی کچھ کام نہیں تھا اور گاؤں میں انٹرنیٹ بھی بہت کم چلتا تھا، اس لیے وہ بالکل فارغ ہی تھی۔ کچھ دیر تک ہال کے دروازے میں کھڑی ہو کر اس نے ادھر ادھر دیکھا کہ کیا کیا جائے۔ جب کچھ سمجھ نہ آیا تو وہ مسرت بیگم کے پاس جا پہنچی۔ آنٹی کیا کر رہی ہیں؟ صفا کا
قمیض کا تھوڑا ٹانکا رہ گیا تھا، وہ لگا رہی ہوں، انہوں نے مصروف انداز میں جواب دیا۔ میں بیٹھ جاؤں آپ کے پاس؟ اس نے جھجکتے ہوئے پوچھا۔ اس میں پوچھنے کی کیا بات ہے بھلا، انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ارے نیچے کیوں بیٹھ رہی ہو، اوپر آ کر بیٹھو، اس کو نیچے بیٹھتے دیکھ کر مسرت بیگم نے کہا۔ دادی کہتی ہیں میں اوپر نہیں بیٹھ سکتی۔ کوئی نہیں، آپ مجھے دکھائیں۔ گھٹنوں کے بل بیٹھتے ہوئے اس نے ان کے ہاتھوں سے فریم لیا۔ یہ تو بہت خوبصورت بن گیا ہے، اس نے ستائش بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ تمہارے بال بہت پیارے ہیں، انہوں نے اس کی آنکھوں کے سامنے آئے بالوں کو پیچھے ہٹایا۔ اس کا کریڈٹ میری اماں کو جاتا ہے، وہ بہت خیال رکھتی ہیں، ہر روز آئلنگ، کنگھی وغیرہ۔ اس نے قمیض زمین پر پھیلاتے ہوئے کہا۔ لگتا ہے تمہیں بہت پسند آئی ہے، اس کی آنکھوں میں پسندگی دیکھتے ہوئے انہوں نے پوچھا۔ تو اس نے سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں بھی ایسا ہی بنا دوں گی۔ آپ میرے لیے کیوں بنائیں گی؟ اس نے سر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ میں کیوں نہیں بنا سکتی؟ کیونکہ آپ بابا کے باس کی بیوی ہیں، اور اپنے ورکر کی بیٹی کے لیے آپ کیوں بنانے لگی؟ اس نے فریم واپس کرتے ہوئے کہا۔ پاگل لڑکی، کسی کو گفٹ دیتے ہوئے یا لیتے ہوئے ایسی باتیں نہیں سوچتے۔ میں آج ہی کپڑا منگواتی ہوں، انہوں نے مسکرا کر کہا۔ تھینک یو سو مچ۔ اس نے اٹھ کر عادتاً ان کا گال چوم ڈالا۔ اوپس سوری۔ ان کو گال پر ہاتھ رکھ کے حیرانی سے بیٹھا دیکھ کر اس نے کان پکڑ کر کہا۔ کوئی بات نہیں، مجھے برا نہیں لگا۔ وہ مسکرائیں، ان کی مسکراہٹ آہستہ آہستہ گہری سے گہری ہوتی جا رہی تھی۔ اوکے، آپ بنائیں، میں دیکھتی ہوں۔ اس نے فریم انہیں تھمایا، خود ان کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر ان کو ٹانکا لگاتے ہوئے دیکھنے لگی۔ کچھ اپنے بارے